راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني أدخله الله في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. فرمایا الکبر بطر الحق وغمت الناس. تکبر میں پنا، اپنی بڑائی، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے، دونوں ہی بری چیز ہے، گندی چیز ہے اور بہت ہی مضر اور نقصان دہ ہے. کوئی آدمی دینی اعتبار سے اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہے، بڑا سمجھتا ہے، یہ بھی غلط چیز ہے. دنیاوی اعتبار سے کوئی آدمی جس کے پاس مال ہے، عہدہ ہے، کرسی ہے اور وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے اور بقیہ لوگوں کو اپنی نظر میں نہیں بساتا، یہ بھی بہت بری چیز ہے. جیسا کہ میں نے ابھی ایک مقولہ سنایا، الکبر بطر الحق، تکبر بڑائی، یہ کیا ہے؟ اس جملے کے دو جملوں میں اس کو سمجھایا ہے. ایک تو یہ ہے کہ حق کا انکار کرنا. حق کا انکار کرنا بھی آدمی اسی وقت کرتا ہے جب اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے. بطر الحق، حق کو تسلیم نہیں کرتا، حق کا انکار کرتا ہے، ہٹ درمی کرتا ہے، ضد کرتا ہے، یہ بھی تکبر کی ایک قسم ہے. اور دوسری چیز فرمایا غمت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ بہت نقصان دہ ہے. اتنا نقصان دہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کبریائی میری چادر ہے، عظمت میری ازار ہے، اور جو کوئی بھی اس کو مجھ سے چھیننا چاہے گا میں اسے جہنم میں داخل کر کے رہوں گا. یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے یہ چیز زیب دیتی ہے، انسان کے لیے یہ چیز زیب نہیں دیتی. انسان کے لیے زیب دینے والی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ چھوٹا سمجھے، قصوروار سمجھے، گناہگار سمجھے، دوسروں کی عظمت ہو، دوسروں کی نیکیاں اس کے سامنے ہو، دوسروں کو بھلا سوچ رہا ہو، دوسروں کو کی خوبیاں اس کی نظر میں ہو اور اپنی خرابیاں اس کی نظر میں ہو. یہ انسان کی خوبی ہے. جو انسان اس خوبی سے آراستہ نہیں ہے وہ بڑا قصوروار ہے، وہ اچھی چیز نہیں، اچھی خصلت نہیں ہے. تو فرمایا غمت الناس، آدمی لوگ دوسرے کو، سامنے والے کو چھوٹا سمجھتا ہے، گناہگار سمجھتا ہے، قصوروار سمجھتا ہے، اسی وقت سمجھتا ہے جب اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے. جو آدمی اپنے آپ کو قصوروار سمجھتا ہے، گناہگار سمجھتا ہے، دینی اعتبار سے بھی کمتر سمجھتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی کمتر سمجھتا ہے، کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ وہ سامنے والے کو اپنے سے کمتر سمجھے.
سلسلے میں ہمارے بزرگوں کی زندگیاں ہمارے تمہارے سامنے ہیں، وہ نمونے کے لیے ہمارے لیے کافی ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ماضی قریب کے بڑے بزرگوں میں بڑے صاحب علم بزرگ گزرے ہیں، جن کی کتاب فضائل اعمال، فضائل صدقات، یہ ساری دنیا میں دور دنیا کے اکثر حصوں میں پڑھی جاتی ہے، لوگ سنتے ہیں اور سناتے ہیں۔ بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے صاحب علم آدمی تھے، لیکن حضرت نے فضائل تبلیغ میں یہ بات لکھی، اپنے بارے میں یہ بات لکھی کہ میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ بد افعال پاتا ہوں، مجھ سے زیادہ بد افعال میں دنیا میں کسی کو نہیں پاتا۔ یہ حضرت نے اپنے کتاب کے اندر یہ لکھی ہے، اور ہم نے بارہا اس کو پڑھا ہے، آپ لوگوں نے اس کو بارہا اس کو سنا ہے۔ حضرت یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ بد افعال میں اپنے آپ کو پاتا ہوں، میرے سے زیادہ بد افعال میں کسی کو نہیں پاتا۔ اور حضرت کی صاف ستھری زندگی اظہر من الشمس ہے، ساری دنیا جانتی ہے، سارے علماء و صلحاء جانتے ہیں کہ حضرت کی کتنی شفاف زندگی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ سمجھتے تھے حضرت کہ سب سے بد افعال کوئی دنیا میں ہے تو میں ہوں۔ اب ہم اور آپ کس کھیتی کی مولی ہیں؟ ویسے تو ہر انسان گناہگار ہے، قصوروار ہے، لیکن قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے کو قصوروار سمجھنا یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ بزرگوں کی زندگی میں ہمیں اور آپ کو ملتی ہے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں تو اپنے سے بہتر کافر کو بھی سمجھتا ہوں جو بے ایمان ہے، اس کی بھی میری نظروں میں تحقیر نہیں ہے، حقارت نہیں۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت وہ تو کفر اور شرک کی گندگی میں پڑا ہوا ہے، خدا کی دھرتی پر رہتا ہے، خدا کی نافرمانی کرتا ہے، خدا کی نعمتیں کھاتا ہے، اور خدا کی ذات میں دوسرے کو شریک کرتا ہے، دوسرے کی پوجا پاٹ کرتا ہے۔ تو حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ بھائی بات دراصل یہ ہے کہ مجھے میرے انجام کا پتہ نہیں ہے، اور کافر کے انجام کا مجھے پتہ نہیں ہے، نہ مجھے میرے خود کے انجام کا پتہ ہے، نہ کافر کو۔ ہو سکتا ہے کہ میرا انجام بنا ہو، اور جس کو میں اس وقت کافر سمجھ رہا ہوں اللہ اسے ایمان کی دولت دے، ہدایت دے اور اس کا خاتمہ اچھا ہو، تو میں تمہیں برا ہوا وہ تو اچھا ہوا۔ تو حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ یہ فرمایا کرتے تھے تو مسلمان میں تو اپنے سے گیا گزرا کسی کافر کو بھی نہیں سمجھتا، کسی کافر کو بھی نہیں سمجھتا، اور اس پر یہ فرمایا کرتے تھے۔ تو انسان کی خوبی یہ ہے کہ وہ چاہے دینی اعتبار سے کتنا ہی بہتر ہو یا دنیاوی اعتبار سے کتنا ہی کیوں نہ بہتر ہو، اپنے آپ پر اس کی نظر ہو، اپنی خرابیوں پر نظر ہو، اپنی کوتاہیوں پر نظر ہو، اپنے قصوروں پر اس کی نظر ہو، اور لوگوں کی خوبیوں پر اس کی نظر ہو۔ یہ انسان کی خوبی ہے، اور اس خوبی سے جو انسان آراستہ ہو واقعی وہ انسان ہے، ورنہ وہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے اس سے پہلے بھی ایک آدھ مرتبہ سنایا تھا کہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حضرت عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک مرتبہ ایک کھیت سے گزر رہے تھے، اور اس راستہ ایسا تھا کہ وہ کھیت میں جو باندھ بنے ہوئے رہتے ہیں اس باندھ پر سے گزر رہے تھے۔ وہ تو باندھ اتنی تھی کہ ادھر سامنے سے آنے والا آدمی بھی ادھر سے گزر جائے، ادھر کا آدمی بھی ادھر گزر جائے، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ ادھر بھی کیچڑ ادھر بھی کیچڑ تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جس باندھ سے گزر رہے تھے سامنے سے کتا آ گیا، اور یہ شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے، اور دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا۔ اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی کتے کو، اور زبان حال سے اس نے کتے نے کہا، شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتے سے کہا
کہ بھائی میں تو انسان ہوں, میرے ذمے نمازوں کا پڑھنا بھی ہے, پاک و صاف رہنا بھی ہے, اللہ کا حکم ہے, اور تو شریعت کا مکلف نہیں ہے, تو نجس ہے, اور تو نیچے اتر گیا اور گندا بھی ہو گیا, تو تھوڑے سے پانی سے تو اپنے آپ کو صاف کر سکتا ہے, تیرے اوپر نماز تو ہے نہیں, اور پاک رہنا تیرے, تو اس کا مکلف نہیں ہے. اللہ نے اس کو قوت گویائی عطا فرمائی, اور اس کتے نے زبان حال سے شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ بات شاہ صاحب آپ کی صحیح ہے کہ میں اگر اتر گیا, گندگی میرے بدن کو لگ گئی, تو میں تھوڑے سے پانی میں صاف ہو جاؤں گا, لیکن بات صرف اتنی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر میری حقارت ہے, اور اپنے صاف و ستھرے ہونے کا اور اپنا کچھ مقام آپ کا دل میں ہے, اس کی وجہ سے جو آپ کا دل نجس ہوا ہے, میں تو گندا ہو گیا تو چھوڑے چلو بھر پانی سے میں صاف ہو جاؤں گا, لیکن آپ کے دل میں میری حقارت اور آپ کی عظمت, اپنے آپ کی کچھ مقام آپ کے جو دل میں ہے, اس کو صاف کرنے کے لیے 7 سمندر بھی ناکافی ہیں. 7 سمندر بھی آپ کے اس تصور کو صاف کرنے کے لیے ناکافی ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آدمی کی کامیابی اسی میں ہے, وہ کسی بھی اعتبار سے کسی بھی مقام پر پہنچا ہوا کیوں نہ ہو, کہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھے, اپنے آپ کو قصوروار سمجھے, اپنے آپ کو خطا کار سمجھے, اپنے کو کچھ نہ سمجھے اور باقی کو سب کچھ سمجھے, سامنے والے کو سب کچھ سمجھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بھنگی آتا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے. وہ تو بھنگی تھا, ایک بھنگی کی تعظیم. امام ابو حنیفہ وقت کے امام ہیں, اور قیامت تک کے لیے ایک مذہب اور ایک مسلک ان سے چلا ہے, اور دنیا کا 1/3 حصہ جو ہے ان کو اپنا امام مانتا ہے, لیکن وہ یہ سمجھتے تھے اور اس کی تعظیم کرتے تھے, ایک بھنگی کی تعظیم کرتے تھے. تو مسئلہ دراصل ہمارا اور آپ کا یہ ہے کہ ہم اور آپ جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم اپنے آپ کو تو کچھ سمجھتے ہیں, سامنے والے کو کچھ نہیں سمجھتے. اس کی وجہ سے سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو قصوروار سمجھیں, اور یقیناً سب قصوروار ہیں, کوئی انسان دنیا میں دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے, اور سب انسان قصوروار ہیں. تو پھر ہمارے آپ کو اس گناہوں سے نکلنے کا راستہ بھی ڈھونڈنا چاہیے, تلاش کرنا چاہیے. علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے قصوروں کی صفائی کے راستے بتائے ہیں. ان راستوں میں سے ایک راستہ یہ بتایا کہ دیکھو, کثرت سے نیکیاں کو کرو, یذہبن الحسنات یذہبن السیئات. جو آدمی کثرت سے نیکیاں کرتا ہے, اللہ پاک اس کے گناہوں کو دھل لیتے ہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے, الاسلام یہدم ما کان قبلہ, الہجرت یہدم ما کان قبلہ, الحج یہدم ما کان قبلہ. یہ نیکیاں ہیں کہ آدمی دنیا زندگی بھر کا پاپی ہے, گناہگار ہے, تمام چھوٹے بڑے گناہ ہوتے رہے ہیں, لیکن ایک نیکی اس نے کی, اسلام قبول کیا, وہ نیکی ساری گناہوں کو دھل دے گی. ایک نیکی اس نے حج کر دیا, پوری زندگی بھر گناہ کر رہا تھا, ایک نیکی اس نے کی, اس نیکی کی وجہ سے اللہ پاک ساری زندگی کی گناہ معاف کر دیتے ہیں. ایسے ہی ہجرت کا عمل حدیث پاک کے اندر بتایا گیا کہ آدمی گناہ گار تھا, ہجرت کیا, ہجرت کی وجہ سے زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو قرآن کریم نے فرمایا یذہبن الحسنات یذہبن السیئات, نیکیوں کا کثرت سے کرنا آدمی کو گناہوں سے صاف کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. گناہگار تو سب ہیں, میں بھی گناہگار, آپ بھی سب گناہگار ہیں, اور یہ گناہوں کو کے اندر آدمی تو مبتلا رہتا ہی ہے. اس کے صفائی کا راستے جتنے بہت سارے راستے, ان راستوں میں سے ایک راستہ یہ ہے کہ کثرت سے جب جہاں جیسے موقع ملے آدمی نیکی کرے. تو نیکیوں کے ذریعے سے جو ہے وہ آدمی صاف ہوتا ہے, اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. دوسری چیز قرآن کریم کے اور حدیث کی روشنی میں یہ بات بتائی کہ مومن کی دعا, دعاء المؤمن للمؤمن, مومن کا مومن کو دعا کرنا. ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے دعا کرے تو ایک ایمان والے کی دعا دوسرے ایمان والے کے حق میں بہت جلدی قبول ہوتی ہے. ایک ایمان والے کی دعا دوسرے ایمان والے کے حق میں
بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ دوست کی دعا دوست کے لیے دوست کے پیٹھ پیچھے جو کی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ دوست کی دعا دوست کے لیے دوست کی پیٹھ پیچھے کی ہوئی دعا یہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس وجہ سے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ ہر ایمان والے کو اپنے دوستوں کے سے اپنے خیر خواہوں کے لیے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اس کا دعا کرنا اس کے گناہوں کے معافی کا ذریعہ سبب بنتا ہے۔ اسباب مغفرت جہاں علماء نے نقل کی ہیں ان میں ایک سبب یہ بھی لکھا ہے کہ ایک آدمی کا دوسرے آدمی کے لیے ایک مومن کا دوسرے مومن کے لیے دعا کرنا دنیا کے اعتبار سے آخرت کے اعتبار سے گناہوں کی معافی کے اعتبار سے۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس میت پر 40 مسلمان جنازے کی نماز پڑھیں اللہ پاک ضرور اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ جس کے جنازے میں 40 لوگ حاضر ہوں تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو یہ میت کے لیے ایک زندہ 40 لوگوں کی دعا کا یہ ثمرہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو گئی۔ تو صرف میت کے لیے نہیں ہے، جیتے جی بھی ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے دعا کرے کہ اللہ اس کی مغفرت کرے، اللہ اس کی دنیا بنائے، اس کی آخرت بنائے، فرمایا اس کی وجہ سے بھی ایک دوسرے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور تیسری چیز علماء نے یہ لکھی ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ بات آپ حضرات کی خدمت میں رکھی، جہاں جب جیسا موقع ملے جو ہم حضور کی سنتوں کو کر سکتے ہیں، عملی جامہ پہنا سکتے ہیں، ان سنتوں کا اہتمام سے اہتمام کرنا چاہیے۔ جو سنتیں ہم کر سکتے ہیں کم از کم ان کا اہتمام کرے، ہونا تو یہ چاہیے تاکہ جن سنتوں کو ہم نہیں کر سکتے ان کے لیے بھی ایڑی چوٹی کی کوشش کی جاتی، محنتیں کی جاتی، اور دن کو رات کو دن کیا جاتا، اور ان سنتوں پر اپنے آپ کو کھڑا کرنے کی کوشش کی جاتی۔ لیکن کم از کم اتنا نہیں کر پا رہے ہیں تو اتنا تو ہم سب کرنے کی کوشش کریں کہ جن سنتوں کو جن طریقوں کو سن کر سرکار کی ہم اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں ان سنتوں کو ہم زندگی میں لائیں گے تو اس کی وجہ سے بھی ہماری مغفرت ہوگی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ہم کل قیامت کے دن حقدار بنیں گے۔ اللہ پاک کل قیامت کے دن سرکار کو مقام محمود عطا فرمائیں گے، اور مقام محمود کیا ہے؟ وہ گناہگاروں کی سفارش ہے۔ یہ اسی کے لیے ہوگا جو دنیا میں رہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جان کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے بہت سارے اسباب قرآن کریم اور حدیث میں یہ بیان کیے گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے گناہگاروں کے گناہوں کو اللہ معاف کرتے ہیں۔ ان میں سے میں نے 3 چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر ایمان والا نیکیوں کے ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرے، اپنی کمی کوتاہیوں کے ساتھ ہماری نظر اپنی کمی کوتاہیوں پر ہو، اس کے ساتھ جہاں جیسا موقع ملے نیکیوں میں ہمارا دامے درمے سخن حصہ ہو۔ دوسری یہ چیز یہ بیان کی میں نے کہ ہمارے تعلقات ایمان والوں کے ساتھ بہتر ہوں، کہ جس تعلقات کی وجہ سے میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا کر رہے ہوں، ہر ایک دوسرے کے لیے دعا کر رہا ہوں، اس کی وجہ سے بھی ہماری گناہوں کی معافی ہوگی اور مغفرت کا ایک راستہ ہمیں اور آپ کو ملے گا۔ تیسری چیز سنتوں کا اہتمام۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔